قصور ڈانس پارٹی کے مقدمے میں آج اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی عدالت میں اس مقدمے کو سنا گیا اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ عدالت میں پیش ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز پیش ہوئے، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے اور مقدمے کے حوالے سے آج اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ یعنی قصور ویڈیو سکینڈل کی بات آپ کو پتہ ہے، ایک واقعہ ہوا تھا۔ قصور ڈانس پارٹی کے حوالے سے اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ یہ ڈانس پارٹی جب جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ کس نے ارینج کروائی، تو اس وقت جو ایس ایچ او کا وکیل تھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نام بتائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر ایک دم عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اس وقت پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آج کی سماعت کے حوالے سے کیا ہوا، ہم وہ جو بات ہے نا کہ یہ پارٹی کس نے ارینج کروائی وہ پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی آج جو کیونکہ پریویس ڈیٹ کے اوپر یہ بات کہی گئی تھی ایکیوز کونسل کی طرف سے کہ اس میں پی ایس او ٹو ڈی پی او جو ہیں ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے اندر سی ایم سیکریٹریٹ کی طرف سے کچھ انکوائری کروائی جا رہی ہے۔ تو اس میں جو ہیڈ آف انکوائری ٹیم تھے ان کو آج آنریبل جج صاحب نے بلا رکھا تھا، تو وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ جو تھے، اس سے پہلے جج صاحب نے جو بات کہی کہ آگے آئے نا وہ ایس ایچ او جس نے جی وہ بالکل ایس ایچ او کیونکہ کنٹیمپٹ میں نوٹس ہوا ہے، تو ایس ایچ او کو جب بلایا گیا اور یہ جب وہ رپورٹ جو اسپیشل برانچ کی طرف سے آئی تو جج صاحب نے وہ رپورٹ ان سے ایڈیشنل آئی جی صاحب سے پڑھوائی، تو اس میں انہوں نے جو اپنی فائنڈنگز تھیں وہ دی کہ ایس ایچ او جو ہے یہ بیسیکلی پارٹی ارینج کرانے میں بھی اس کا ہاتھ ہے، اور جو اس وقت جب جج صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا یہ اس وقت تھانے میں موجود تھا، کیونکہ ایس ایچ او کی طرف سے موقف یہ تھا کہ اس کے والد ہاسپٹلائز سے، میں آپ کی بات، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کہ پہلے میڈیا پر آ کر کہا گیا کہ فلان جگہ ایک ڈانس پارٹی ہو رہی تھی، ہم نے ریڈ کیا، ہمیں مخبر نے اطلاع دی، وہاں پہ 50,000 کی 25,000 کی ٹکٹ مل رہی ہے، اور وہ جو ساری ڈانس پارٹی تھی وہ ارینج کروائی گئی متعلقہ ایس ایچ او کی جانب سے۔ لیکن وہ ایس ایچ او کا بعد میں جب موقف سامنے آیا تو وہ یہ تھا کہ ایس ایچ او کا کہنا یہ ہے کہ پی ایس او ٹو ڈی پی او نے مجھے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک برتھ ڈے پارٹی ہونی اور اس حوالے سے لوگ آپ کو ملیں گے آ کے، تو میں نے تو اس حوالے سے ان کو ٹریٹ کیا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے یہ پولیس کی اپنی اسپیشل برانچ کی ہے، اور اس پہ آنریبل جج صاحب نے بھی اتفاق کیا ہے کہ وہ اس رپورٹ پہ رلائے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سچ پر مبنی ہے۔ اب اس میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے، اور آنریبل جج صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کا سپروائزری رول ہے، ہم ان کیسز کو ہائی پروفائل ڈکلیئر کر چکے ہیں، ہم لائن آف انکوائری دے چکے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ وہ فوٹیج ریکارڈ کا حصہ بنائی جائے، اور اس کے ساتھ جب یہ پوچھا گیا کہ وہ ایس ایچ او کا کردار کیا تھا ویڈیو بنانے میں، تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ رپورٹ میں یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو ان بچیوں کے منہ پہ لائٹ ڈال رہا تھا جب ویڈیو بن رہی تھی۔ تو اس پہ پھر معزز جج صاحب بہت برہم ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد عدلیہ کا جو ہمارے ملک کا خواب تھا مجھے آج پورا ہوتا نظر آیا ہے کہ جج صاحب کا یہ کنسرن جو ہے کہ جس کے تحت پاکستان کا یو این کے حوالے سے جو ہم سگنیٹری ہیں، تو پورے طریقے سے ہر ادارے نے اپنا رول ادا کرنا ہے، جس میں جوڈیشری کا ایک بہت اہم رول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اشفاق صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سی ایم آفس کی اگر میں بات کروں یا وی این آف وردی سی ایم کی بات کروں تو سب سے پہلے ہمارے سسٹم میں جس آفس یا جس پرسن نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے وہ سی ایم، آپ نے عدالت کو بھی یہ بتایا جی، وہ سی ایم پنجاب کی طرف سے یہ نوٹس لیا گیا تھا کہ یہ جو ویڈیو بنی ہے، یہ ویڈیو بنا کے جو وائرل کی گئی ہے اس کی انکوائری کی جائے، اور اسی کے تناظر میں پھر اسپیشل برانچ نے یہ انکوائری کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ انکوائری کیونکہ اب سی ایم سیکریٹریٹ جا رہی ہے تو سخت سے سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ لیکن یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پنجاب حکومت یو این کے حوالے سے جو ہم نے سائن کیے ہیں، ہم پورے طریقے سے ہیومن رائٹس، پبلک رائٹس، اور جو ہماری ذمہ داری ہے پنجاب حکومت احسن طریقے سے پوری کرتی نظر آ رہی ہے۔ عدالت میں یہ کہا گیا کہ عدالتی حکم کے باوجود میڈیا پر ملزموں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، ان کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں جو کہ انلیگل ہیں۔ یہ بالکل دیکھیں ہمارے پاس تو آرٹیکل، آپ نے کہا کہ ہمارے تو پورا کیس ہی خراب ہو جاتا ہے۔ جی، ہمارا پروسیکیوشن کا کیس خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آئی او کسی کو گرفتار کرتا ہے تو وہ فوراً
किसी यूट्यूबर को बुलाता है और फौरन ही एक सेल्फ स्टाइल सी वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है और उसको वो अपलोड कर देते हैं। तो बाद में जब केस हमारे पास प्रोसिक्यूशन के लिए आता है, उस वक्त वीडियो में केस प्रॉपर्टी कोई दिखाई होती है, बाद में कुछ लेके आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सफर करता है इस मामले में वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट करता है। तो अब जस्टिस अलीजा बाजवा साहब ने क्या इस पर फाइनल और अलीजा बाजवा साहब ने तमाम डिपार्टमेंट्स जैसे आपके सामने प्रोसिक्यूशन ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफिस, पटिशनर काउंसिल आपको बतौर माइकस और जो पीटीए और पैमरा सबके काउंसिल जो है उनको सुन लिया है। तो अब मजीद उन्होंने इस केस को फाइनली डिसाइड करने के लिए और एक जजमेंट रेंडर करने के लिए उन्होंने इसको फिक्स किया और जो नेक्स्ट मीनवाइल उन्होंने पाबंदी भी लगाई है। वो मीनवाइल तो 23/12/2023 का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल इस वक्त कंटिन्यूटी में है, जिसके तहत उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि अंडर कस्टडी मुल्जमान जो हैं उनको किसी तौर पे भी उनको ना तो उनकी वीडियो बनाई जाएगी, ना उनका प्री ट्रायल जजमेंट के तौर पे उनको बदनाम या उनकी तस्लील की जा सकती है। नाजरीन, जो वीडियो जो पार्टी जो अरेंज की गई, जो भी शाह साहब ने बात कही, रिपोर्ट किसी और ने जमा नहीं कराई, ये रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच ने अदालत में जमा करवाई और ये कहा कि कसूर डांस पार्टी से मुतल्लिक डीपीओ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर ने मुतलका एसएचओ को कहा कि ये पार्टी वहां बंदे से मिलें और कोई सालगिरह पार्टी है इसको अरेंज करवाएं, यानी उसको सहूलतकारी का जो हदायत जारी की गई वो डीपीओ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर की जानिब से की गई। तो एडिशनल आईजी ने यह भी अदालत को यह बताया कि उस स्टाफ ऑफिसर और 2 कांस्टेबल्स को भी मुअत्तल किया गया है और उनके हवाले से भी इंक्वायरी जारी है, जबकि अदालत ने यह कहा कि अभी तक ये एसएचओ खुला क्यों फिर रहा है, अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, अभी तक इसको जेल में होना चाहिए था। तो उस पर फिर जो मुतलका जो एसपी इन्वेस्टिगेशन थे उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से रिपोर्ट आ चुकी है और फर्दर कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अलबत्ता मीनवाइल अदालत एक केस टेकअप किया हुआ है जो विशाल शाकर के हवाले से, उससे मुतल्लिक तमाम जो आर्गूमेंट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। मीडिया के हवाले से कि मीडिया किस हद तक मुल्जमों के हवाले से रिपोर्ट कर सकता है, तो उससे मुतल्लिक अब अदालत अपना जल्द हतमी फैसला सुनाएगी। जी।